اس کے بعد فائل لے کے گرداور کے پاس جانا ہے، تو گرداور بھی پٹواری کی طرف فارورڈ کر دے گا۔ ہاں جی، اصلی کام تو اب شروع ہوگا۔ نمبر 6 پر باری ہے پٹواری کا شجرا بنانے کی۔ اچھا جی، اس کے بعد پٹواری شجرا بنائے گا جو کہ اس طرح کا ہوگا جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ اس پر پٹواری ان وارثوں کو ظاہر کرے گا جو کہ FRC اسٹام اور اخبار اشتہار پر ہوں گے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پٹواری شجرا بنا کر اپنے دستخط کرے گا۔ اس کے بعد گرداور شجرا کی تصدیق کرے گا۔ اس کے بعد پٹواری شجرا کی فائنل تصدیق کے لیے اور حکم قلم بند کروانے کے لیے ہمراہ ایک وارث، مطلب جتنے بھی وارث ہوں گے ان میں سے صرف ایک کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین صرف ایک کے نام ہی ٹرانسفر ہو جائے گی، نہیں، زمین سب کے نام ہی ٹرانسفر ہوگی۔ اچھا جی، ہمراہ ایک وارث اور 2 گواہان یا ایک گواہ اور ایک نمبردار تحصیلدار کے پاس جائے گا۔ نمبردار تو متعلقہ موضع یا گاؤں کا ہی ہوگا اور جو گواہ یا گواہان ہوں گے وہ بھی متعلقہ موضع یا گاؤں کے ہی ہوں گے، اور زمیندار بھی ہونے چاہیے، مطلب ان کے نام پر رقبہ موجود ہو۔ تحصیلدار نمبردار اور گواہ سے تصدیق کرے گا، مثلا متوفی کے وارثان جو شجرے میں لکھے ہوئے ہیں وہ یہی ہیں، مطلب تعداد پوچھ لیتا ہے، نام پوچھ لیتا ہے، بیوی کے بارے میں پوچھ لیتا ہے، آیا کہ بچے وغیرہ کوئی فوت تو نہیں ہوگے۔ تحصیلدار تصدیق کر کے حکم لکھ دے گا کہ شجرا میں موجود وارثوں کو اتنا اتنا حصہ جائے گا۔ اس طرح وراثت کی فائل مکمل ہو جائے گی۔ اب وراثت کی اس فائل کو پٹواری آن لائن کر دے گا۔ جو وارث تحصیلدار کے سامنے پیش ہوا ہے اس کا ٹوکن لگوا کر انتقال وراثت اپنے لاگن سے مکمل کر کے تحصیلدار کے لاگن میں بھیج دے گا، اور اس کے بعد تحصیلدار کے لاگن سے اس انتقال کو پاس کروا دے گا۔ اس طرح شجرا میں موجود تمام وارثوں کے نام پر رقبہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور آن لائن بھی ہو جائے گا۔